آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ چیز دیکھنے والے ہیں۔ ذرا اس قدیم تحریر کے ایک صفحے پر نظر ڈالیں۔ بظاہر تو یہ صرف ایک صفحہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پورا طبی نظام چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں اخلاقیات اور جسمانی صحت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاتا، اور جہاں علاج صرف دوا کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ تو آئیے مل کر روایتی طب یعنی یونانی طب کے اس ایک صفحے کے اندر جھانکتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل تحریر جس کا ہم آج تجزیہ کریں گے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے ایک ہی صفحے پر مسئلے کی تشخیص، اس کا علاج کو استعمال کرنے کا طریقہ اور یہاں تک کہ زندگی گزارنے کا فلسفہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل گائیڈ ہے۔ تو چلیں اس کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ علاج کس مسئلے کے لیے ہے، اور یہ تحریر اس مسئلے کی جڑ کس چیز کو قرار دیتی ہے۔ دیکھیں، روایتی طب میں اکثر بیماری کی وجہ صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ اسے روحانی یا اخلاقی بھی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں مصنف کا نظریہ کیا ہے۔ یہاں ہمیں روایتی طبی سوچ کا بالکل مرکزی خیال نظر آتا ہے۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ ایک خاص عمل سے جسمانی کمزوری ہوتی ہے، لیکن بات صرف جسمانی نقصان پر نہیں رکتی، وہ اسے ایک اخلاقی نتیجہ بھی قرار دے رہا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج کی جدید میڈیکل سائنس سے بہت مختلف ہے، جہاں عام طور پر جسمانی اور اخلاقی صحت کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو مسئلے کی جڑ کو اخلاقیات سے جوڑنے کے بعد اب مصنف اس کا حل پیش کرتا ہے، اور یہ حل ایک بہت ہی سادہ قدرتی تیل کی شکل میں ہے جو صرف اور صرف 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نسخے میں کیا کیا شامل ہے۔ تو اس میں جو اجزاء ہیں وہ ہیں لائکوپوڈیم اور آرنیکا، جو آج بھی ہربل ادویات میں سوزش کم کرنے اور خون کی گردش بہتر بنانے کے لیے مشہور ہیں، اور ان کا بیس ہے زیتون کا تیل۔ یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے والی ہے کہ مصنف نے ہر چیز کی بالکل صحیح مقدار بتائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روایتی طب میں بھی درست پیمائش کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، لیکن صرف صحیح چیزوں کو ملا لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ علاج کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہاں مصنف نے قدم بقدم ایک بہت ہی تفصیلی گائیڈ دی ہے، جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو ہر قدم پر ٹھیک ویسے ہی عمل کرنا ہوگا جیسا بتایا گیا ہے۔ ذرا ان ہدایات کی باریکی دیکھیں۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ مالش کرنی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کتنی دیر کرنی ہے اور کب رکنا ہے۔ پھر مالش کے بعد اس حصے کو لپیٹنے کا بھی کہا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ صرف ایک نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کے کام کرنے کے خاص نظریے پر مبنی ایک مکمل علاج ہے۔ اور پھر آتی ہے ایک بہت ہی سخت ہدایت۔ متن بالکل صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ علاج کے پورے 1 مہینے کے دوران جنسی تعلقات سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ علاج کی کامیابی کے لیے صرف دوا نہیں بلکہ رویے میں تبدیلی اور نظم و ضبط بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ اس علاج کے جامع ہونے کو مزید واضح کرتا ہے۔ بات صرف تیل لگانے پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ مصنف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل تندرستی کے لیے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل اور اپنی سوچ کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اور کیا اضافی مشورے دیتا ہے۔ یہاں مصنف کچھ اور اہم باتیں بتاتا ہے، جیسے کہ جسمانی افعال پر قابو پانے کی کوشش کرنا اور ورزش کو معمول بنانا۔ اور ایک بہت اہم بات، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیرونی علاج اپنے آپ میں مکمل ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور اندرونی دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس علاج پر اس کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر اس تحریر کا اختتام ایک بہت ہی گہرے فلسفیانہ پیغام پر ہوتا ہے۔ خالق اکبر نے اس کو جیسا اور جتنا بنایا ہے بالکل صحیح ہے، بس اس پر قناعت کی جائے۔ یہ صرف ایک طبی ہدایت نہیں ہے، یہ خود کو قبول کرنے، اپنے جسم کا احترام کرنے اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ تو آخر میں ہم نے اس ایک صفحے کے سفر سے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ روایتی طب صرف بیماری کا علاج نہیں کرتی، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ سکھاتی ہے۔ یہاں ایک عملی نسخہ ایک گہرے فلسفے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی صحت جسم، رویے اور ذہنی سکون کے توازن سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کے اس جدید سائنسی دور میں اس جیسی روایتی تحریریں صحت اور انسانی جسم کے بارے میں ہماری سوچ پر کتنا اثر ڈالتی ہیں؟ کیا اس قدیم حکمت میں آج بھی ہمارے لیے کوئی معنی پوشیدہ ہیں؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔